السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ آج جو گفتگو چل رہی ہے وہ سورہ انبیاء کے بارے میں ہے۔ مشرکین کے اس قول پر رد کیا جا رہا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون۔ ان کی کم عقلی کو دیکھیے، یہ زمین پر رہتے ہیں، انہوں نے رب بھی بنایا تو زمین کا بنایا، معبود بنایا تو زمین کا بنایا، اور اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جن بتوں کی یہ پوجا کر رہے ہیں ان کو ان کے ہاتھوں نے تراشا ہے۔ اور پھر ینشرون، کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو بت ہیں کبھی کسی کو زندہ کرتے ہوں؟ جو خالق ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، جو خالق ہے وہ رازق ہے، اور یہ ان کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبود نہ خالق ہے، نہ رازق ہے، نہ مالک ہے، نہ محیی زندگی دینے والے، نہ موت کے مالک، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ ایک دلیل عقلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آسمان و زمین میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، یعنی دو معبود ہوتے، تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، یہ پورا نظام ڈسٹروائے ہو جاتا، سسٹم خراب ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دو ہوتے تو دونوں کی رائے مختلف ہوتی۔ ایک کہتا کہ اس علاقے میں بارش نازل کرنی ہے، دوسرا کہتا نہیں اس علاقے میں نہیں کرنی ہے، یہاں ڈراؤٹ ہے۔ ایک کہتا فلاں کو یہاں اولاد دینی ہے، دوسرا کہتا نہیں اس کے یہاں تو اولاد نہیں ہوگی۔ اب دونوں میں اختلاف ہو جاتا۔ اگر کوئی کہے نہیں دونوں مل کر مشورہ کر کے ہو سکتا تھا، اگر دونوں مشورہ کرتے تو اس کا مطلب وہ ایک دوسرے کے پابند ہیں، اور ایک دوسرے کے حکم کے بغیر، مشورے کے بغیر کام نہیں کر رہے، وہ ناقص ہیں، اور ناقص جو ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا۔ عقلی طور پر یہ ہے کہ نظام چلانے والا صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں توحید کی دلیل عقلی دی ہے اللہ نے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ فرمائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو اشراق کی نماز کے لیے ہم نفل ادا کرتے ہیں جی، تو وہ 2 پڑھنے چاہیے یا 4 پڑھنے چاہیے؟ اشراق کی یا عشاء کی کہا کیا آپ؟ نہیں، اشراق ٹھیک ہے، صبح فجر کے بعد۔ جی جی جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر کہتے ہیں کہ اجوا کھجور میں کیڑے نہیں آتے، ایون وہ جیسے 4-5 مہینے بھی پرانی ہو تو میں نے دیکھا اس میں کیڑے آ جاتے ہیں۔ ہاں، اور تیسرا جو میرا سوال ہے کہ میرا بیٹا 11 سال کا ہے اور میں چاہ رہی ہوں اس کو حفظ کرواؤں، لیکن میں نے 1-2 مساجد سے پتہ کیا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس ایج میں یہاں پہ بچے کو اچھا، لندن میں حفظ کروانے کے لیے۔ میں نے اس کا اسکول بھی چھڑوا کے ہوم سکولنگ میں کروا رہی ہوں ہاں ہاں۔ ایئر 7 سے، کہ تاکہ میرے پاس زیادہ ٹائم ہو حفظ کروانے کے لیے۔ تو آپ کے قریب میں جو مسجد ہے وہاں آپ نے رابطہ کیا تو کیا بتایا گیا؟ جی یہاں پہ کلیپھم جنکشن میں جو مسجد ہے تو وہ تو صرف جیسے لیسن بچوں کی ہوتی ہیں، بچے جاتے ہیں تو جو سبق پڑھتے ہیں، لیکن ناظرہ تو اس نے ماشاءاللہ سے پڑھ لیا ہے آن لائن، جیسے ایجپشین قاری تھے تو ان سے ماشاءاللہ سے، تو اب انہیں کے ساتھ وہ 30th جوز بھی کر رہا ہے، لیکن وہ جیسے ہاف این آور کا لیسن ہوتا ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ انف نہیں ہے۔ اچھا، اس کو تقریباً دن میں 2-3 گھنٹے چاہیے کہ وہ پورا ماشاءاللہ سے چلے آگے نا۔ لیکن مجھے کوئی گائیڈنس ہی نہیں ایکچولی مل رہی کہ میں کیسے اس چیز کو کروں، آگے لے کے جاؤں نا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ پلیز، شکریہ۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی یہ جو بندہ سگریٹ پیتا ہے اس کے لیے کوئی وظیفے بتا دیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔
اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے. جی جی. اگر کوئی مسلم کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی لین دین میں کمی پیشی کرے، وعدہ خلافی کرے یا کوئی اور اس کے ساتھ کوئی فراڈ کرے تو قیامت کے دن اس مسلم اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب میرا سوال ہے، میری فرینڈ ہے وہ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ مجھے مفتی سے پوچھ کے دینا. یہ جو صبح ہم تسبیح کرتے ہیں نا، استغفار کی اور درود شریف تیسرے کلمے کی نا 3 تسبیح کرتے ہیں، تو وہ بولتی ہے اگر رات کو ٹائم نہ ملو تو صبح یہ کر لینا، 3 تقریباً 6 ٹائم کر لے. 2 دفعہ استغفار، 2 دفعہ درود شریف اور 2 دفعہ تیسرا کلمہ. تو اس طرح کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اوکے. اللہ. السلام علیکم. جی ہماری بہن کا ایک سوال تھا کہ اشراق کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے یا 4 رکعت؟ دیکھیے اشراق کی 2 رکعت ہے، لیکن ساتھ میں وہ جو 2 رکعت دوسری ہے وہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کرے تو اپنے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سب صدقہ کیسے ادا کریں گے؟ انسانی بدن میں 360 جوڑ ہیں تو ان سب کا صدقہ کیسے ادا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا 2 رکعت پڑھ لو، یہ سب جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. تو اس لیے 2 اور 2 کر کے 4 رکعت پڑھی جاتی ہے. یہ اشراق کی نماز ہے. دوسرا آپ نے جو کہا اجوا کھجور میں کیڑے نہیں پڑتے، دیکھیے اجوا کھجور بھی کھجور ہی ہے، اس لیے اگر آپ نے کسی ایسی جگہ رکھے ہیں جہاں ٹھنڈک نہیں ہوگی تو کیڑے پڑ سکتے ہیں. اس کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں ٹھنڈک ہو تو انشاءاللہ کیڑے نہیں پڑیں گے. اور ویسے ہمارا جو آزمودہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا کاٹ کر اس میں سے بیج نکال لیں اور باقی اس میں کچھ زیرہ وغیرہ رکھ دیں جہاں آپ رکھتی ہیں تو انشاءاللہ کیڑے نہیں پڑیں گے. دوسرا آپ نے جو کہا کہ اب کیا 11 سال کا بیٹا ہے آپ اس کو حفظ کرانا چاہتی ہیں، دیکھیے اسکول کے ساتھ بھی حفظ ہو سکتا ہے. آپ تحقیق کریں، جو آپ نے بتایا آپ کے علاقے میں جو مسجد ہے وہاں آپ نے تحقیق کی، تھوڑا اور قریب جائیں اور آگے پیچھے مسجدوں میں تلاش کریں. شام میں جو مدرسہ چلتا ہے تو بعض مسجدوں میں ناظرہ کی جو کلاس ہوتی ہے وہ تو 1.5 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن حفظ کی کلاس 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، 3 آورز کلاس ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کوشش کریں قریب میں کوئی مل جائے گا آپ کو. جو آپ کے علاقے میں مسجدیں ہیں آپ ڈائریکٹری میں دیکھ کے فون کر کے ان کو معلوم کر سکتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو قریب میں مل جائے گی جگہ. اور ویسے اگر داخلہ ہو جائے تو میری رائے یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے، یعنی فجر کے وقت میں اسکول جانے سے پہلے یا اسکول کی تعلیم سے پہلے آدھا پون گھنٹہ آپ بچے کو ضرور یاد کرنے کے لیے بٹھائیں. اس لیے کہ جس وقت بچہ اسکول سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا ذہن تھکا ہوا ہوتا ہے. فریش مائنڈ کب ہے؟ جب صبح میں اٹھا ہے. اس کو اس وقت یاد کرنے کے لیے وقت دیا جائے تو انشاءاللہ یہ صبح کا آدھا پون گھنٹہ شام کو 1.5-2 گھنٹے سے بھی زیادہ طاقتور و پاورفل ہے. پھر رات میں شام میں بھی اس کو بٹھائیں اسکول کے بعد، اور آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا ایسا مدرسہ جہاں 3 گھنٹے حفظ کی پڑھائی ہوتی ہے. آپ تحقیق کریں اور انشاءاللہ میں بھی تحقیق کروں گا وہاں پر اس علاقے میں کہاں پر حفظ کلاس ہے. دوسرا ہماری بہن کا سوال تھا سگریٹ نوشی کی عادت چھڑانے کے لیے کیا کیا جائے. سب سے پہلے تو ول پاور کی ضرورت ہے. اگر آدمی سے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے لنگس کمزور ہو چکے ہیں، تم مر جاؤ گے، تمہیں چھوڑنا پڑے گی، تو انسان چھوڑ دیتا ہے. گویا زندگی کی تمنا میں انسان چھوڑ سکتا ہے. اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی. بدبو کو فرشتے ناپسند کرتے ہیں، جس منہ سے بدبو آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں نہ آئے ایسا آدمی. دوسرا ہے کہ عمل کیا کریں. عمل یہ کریں کہ سورہ کوثر کا عمل، انا اعطیناک الکوثر، یہ روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں اور ان پر دم کریں یا ان کے کھانے میں پڑھ کے پھونک ماریں.
انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ عادت ختم ہو جائے گی۔ ہماری ایک بہن کا سوال بہت اچھا تھا کہ مسلمان اگر غیر مسلم کے ساتھ لین دین میں کمی بیشی کرے یا فراڈ کرے تو کیا قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی؟ ضرور، بلکہ دنیا میں پوچھ ہوگی۔ دیکھیے، مسلمان کا غیر مسلموں کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے جس سے اسلام کی ایک اچھی تصویر اس کے سامنے آئے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کتنے ملکوں میں جو گئے ہیں، صرف اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر لوگوں کو اسلام سے قریب کیا، یعنی کوئی دعوت نہیں دی، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے، بزنس کیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں بھئی، آپ کہاں سے آئے، کیا ہیں آپ کا مذہب کیا ہے آپ؟ تو اس کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں، بلکہ تاریخ میں ایک واقعہ ایک عجیب و غریب لکھا ہے، سمرقند کا واقعہ لکھا ہے۔ سمرقند کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ بادشاہ نے، یعنی فوجی نے، جو جنرل تھا، اس نے سمرقند پہنچا اور بغیر کسی اطلاع کے وہاں پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا، قابض ہو گئے اس ملک پر، اس علاقے پر۔ اس کے عیسائی پادری نے مسلم قاضی جو تھا اس کو کمپلین کی، اور کمپلین میں لکھا کہ یہ جب جنرل آیا تھا اس نے بغیر کسی اطلاع کے اچانک حملہ کیا ہے اور اس پر قبضہ کیا ہوا ہمارے ملک پر، جبکہ اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ اس طرح اچانک حملہ نہ کیا جائے، بلکہ اسلام کی دعوت پیش کی جائے، اور اگر دعوت نہ قبول کریں تب حملہ کیا جا سکتا ہے، یا پھر دوسرا آپشن جزیہ ہوتا ہے، تیسرا آپشن حملہ ہوتا ہے۔ دیکھیے عجیب و غریب، قاضی صاحب نے اس جنرل کو جو اس وقت اس علاقے کا حاکم بن گیا تھا اس کو بلایا عدالت میں، وہ آیا۔ قاضی صاحب نے ایک عام شخص کی طرح اس کو خطاب کیا اور پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے سمرقند کو خالی کر دیا جائے، کوئی یہاں پر نہ رہے۔ اب اس درمیان جو کورٹ کی عدالت کی جو کارروائی ہوئی، جتنے دن چلے ہیں، کچھ عرصہ گزر چکا تھا۔ جس وقت لوگ یہاں سے جانے لگے، مسلمان اپنے وہاں سے خالی ہونے لگے، تو غیر مسلموں نے ان کو ٹھہرایا پکڑ کر، نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، آپ کی وجہ سے تو ہمارے شہر میں برکتیں ہیں، آپ کی وجہ سے اخلاق ہم نے سیکھے۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی حضرت حذیفہ ابن یمان کا ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو نظر لگ جاتی ہے اس کے لیے ہم لوگ کیا پڑھیں؟ جیسے قل اعوذ برب الناس کی صورت ہے، سورہ فلق ہے یا قل هو اللہ ہے، کیا ہے ایسی کہ ہم پڑھیں کہ نظر بد سے بچے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہماری نمازیں ہیں، جیسے ہم نے اگر ہم نفل چھوڑ کے اس کی جگہ ہم قضا نمازیں پڑھ لیں تو ایسا ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے اس کوشچن پوچھنا تھا، جی، اگر کوئی عورت چھوٹے بچوں کی وجہ سے، گھر کے کاموں کی وجہ سے بہت بیزی ہو اور کبھی کبھار وہ سنت اور نفل نہ پڑھ سکے، تو وہ کیا اگر صرف فرض نماز ادا کرے تو گناہ گار تو نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتائیں۔ شکریہ بہت بہت، السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ، جی آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم ہے۔ جی مفتی صاحب ایک کویشچن تھا۔ جی، عرض یہ ہے کہ اگر میں گھر میں ہی ہوں، میں نے وضو کیا ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد میں نے ساکس پہن لیے ہیں جو نارمل ساکس ہوتے ہیں، جی جی، اور گھر میں ہی ہوں، میں باہر نہیں گیا، تو گھر میں الحمدللہ صاف ستھرا ہے، تو جب دوبارہ اگر وضو کروں گا تو اس کے پاؤں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں یا دونوں ہی پڑیں گے پاؤں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی۔ جس وقت وہ آنے لگے اس وقت بدر کے قریب کا دور تھا، زمانہ تھا،
مدینہ آتے ہوئے ان کو روک لیا گیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مدینہ جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ کہا نہیں، تم جاؤ گے اور پھر ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آؤ گے ان کے ساتھ؟ انہوں نے وعدہ کیا نہیں، ہم آپ کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ انہوں نے چھوڑ دیا مشرکین نے۔ جس وقت مدینہ پہنچے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے، اسلام قبول کیا، بدر کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھ دی کہ ہم نے تو وعدہ کیا ہے مشرکین سے کہ ہم آپ کے خلاف لڑنے نہیں آئیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہاں ٹھہرو، آپ نہیں جا سکتے۔ ایک ایسے وقت میں جب ایک ایک آدمی بڑا قیمتی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی، صرف اس وعدے کی بنیاد پر جو انہوں نے کیا تھا۔ تو ہمارے اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ معاملات میں ایسے ہوں جس سے ان پر اسلام کی اچھی تصویر پیش ہو سکے کہ یہ مسلمان ہیں جو وعدے کے سچے ہوتے ہیں، جو مالی معاملات میں ایماندار ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، یہ تصویر ہو۔ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کیا ہے کہ اس کو فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، تو آخرت میں تو پکڑ ہوگی ہی، دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ اب یہ کہ اس غیر مسلم کو کیا دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو دنیا ہی کے اندر کوئی نعمت دے دیں گے، اس کی عمر میں برکت دے دیں گے، اس کے مال میں دولت اضافہ کر دیں گے۔ آخرت میں جو نیکیوں والا معاملہ ہے وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے یہاں نیکیاں کام آنے والی نہیں ہیں۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ I had a dream. Oh, sorry. Today is Thursday and dream interpretation only on Wednesday. اچھا، دوسرا سوال یہ تھا ہماری بہن کا، اگر نظر لگ جائے تو، اچھا ہماری بہن کا، ان کے فرینڈ کا سوال تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جو ہم تسبیحات پڑھتی ہیں، اگر وقت نہ ملے تو ہم ڈبل پڑھ لیں ایک ساتھ، یعنی 100 کے بجائے 200 پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، جو آپ نے دیکھا ہوگا جو بیمار ہوتے ہیں تو ایک ڈوز دیا جاتا ہے، صبح میں یہ، شام میں یہ۔ اگر وہ کوئی ڈوز ڈبل یوز کر لے، اس سے روکا جائے گا کہ نہیں۔ ہاں یہ ہوگا کہ آپ نے صبح میں پڑھ لیا زیادہ تو آپ کو ثواب زیادہ ملا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شام کا بھی آپ نے ادا کر لیا۔ اس لیے شام میں بھی چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن ضرور کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کریں۔ اس سے پہلے ایک تذکرے میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی جو اوقات بیان کیے، یہ 2 اوقات سب جگہ ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح شام۔ حِينَ تُصْبِحُونَ وَحِينَ تُمْسُونَ، صبح شام۔ کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرتے ہیں، 2 وقت میں ذکر کرنا ہے، ایک صبح میں ایک شام میں۔ نظر لگنے کا علاج سورہ قلم کی آخری 2 آیات سب سے بہترین علاج ہے۔ 29 پارے میں 2 سورت کی لاسٹ 2 آیتس، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں سے عالمین یہاں تک پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھ کر دم کیا کریں، بچے ہیں تو بچوں پر دم کریں، خود پر دم کر لیا کریں، اور اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، صبح شام یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ کوشش کیجیے آپ۔ ہماری بہن کا ایک سوال اور بہت اچھا تھا کہ نمازیں اگر کوئی شخص نفل کے بجائے قضاء عمری پڑھتا ہے تو یہ بہتر ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہاں، اگر اس کے ذمے قضاء عمری باقی ہے تو اس کو بہتر ہے کہ عصر سے پہلے کی 4 کے بجائے قضا نماز پڑھے، عشاء سے پہلے کی 4 کے بجائے قضا نماز پڑھے، مغرب کے بعد 2 رکعت تو سنت پڑھ لی، اس کے بعد جو زائد پڑھنا چاہتا ہے وہ قضا پڑھے۔ اسی طرح باقی اوقات میں بھی قضا نمازیں پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب اس کو زیادہ ہے، کیونکہ قضا کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ دوسرا ہماری بہن نے یہ پوچھا ہے کہ اگر چھوٹے بچوں کی مشغولیت کی وجہ سے وہ سنن و نوافل ادا نہ کر سکیں تو کیا صرف فرض ادا کریں؟ دیکھیے، کبھی کبھی تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن عام عادت نہ بنائے، یعنی کوشش کرے کم از کم سنت موقدہ ہی پڑھ لے، اور اگر کبھی اس سے بھی زیادہ حالت یہ ہو مشغولیت کی تو پھر صرف فرض بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن نماز کو نہ چھوڑے۔ دوسرا ہمارے بھائی کا سوال تھا کہ گھر میں وضو کیا اور نارمل ساکس پہن لیے، اب اس کے بعد گھر ہی میں رہ رہے ہیں، کہیں نہیں گئے، پھر دوبارہ جب وضو کرنا ہے تو کیا دوبارہ اس موضع پر مسح کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ نہیں،
موزے پر مسا اسی وقت ہوگا جب آپ لیدر ساکس پہنے ہوئے ہوں، اس میں آپ کو ایک دن 24 آورس کی اجازت مل جائے گی، لیکن نارمل ساکس پر آپ مسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ ایسا کریں کہ لیدر ساکس کا استعمال کیا کریں، اس میں آسانی بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، تو سنت کی ادائیگی بھی ہوگی۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے، حق تعالی شانہ ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائیں، جو بیمار ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، آج کی اس مبارک رات میں ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو گھر کے لیے پریشان ہیں ان کے گھر کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو اپنی اولاد کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے اولاد کے تمام مسائل کو حل فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جو بے نکاح ان کے نکاح آسان فرما۔ اے اللہ دنیا بھر میں تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، حرمین شریفین و مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک میں جو سیاسی اضطراب چل رہا ہے اس مسلمانوں کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، اور اے اللہ تمام مسلمان جو تجارت میں ذالق ہیں اللہ ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، جو ملازمت کرتے ان کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ افسران کے ظلم و ستم سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام وہ لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کر رہے ہیں ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔